اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات لے کر کے آئے ہیں، اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں دور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ حضرت حلیمہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات میں آقا کو دودھ پلا کر جھولے میں لٹال دیتی ہوں، اس کے بعد میں دیکھنے کے لیے آ گئی کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں جب دوبارہ دیکھنے کے لیے آئی تو میں دیکھ کر پریشان رہ گئی، حیران رہ گئی کہ آقا جاگ رہے ہیں، آقا بیدار تھے اور چاند نکلا ہوا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی اور جھولے میں آقا کی انگلی گھوم رہی تھی، انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، آقا کی انگلی کبھی دائیں جا رہی تھی، آقا کی انگلی کبھی بائیں جا رہی تھی، آقا کی انگلی کبھی پیتی جا رہی تھی، آقا کی انگلی کبھی سرانے جا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، قسم خدا کی انگلی اگر دائیں جا رہی تھی تو چاند دائیں جا رہا تھا، انگلی اگر بائیں جا رہی تھی تو چاند بائیں جا رہا تھا، انگلی اگر پیتی جا رہی تھی تو چاند پیتی جا رہا تھا، انگلی اگر سرانے جا رہی تھی تو چاند سرانے جا رہا تھا۔ ہمارے نبی کے انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت اشاہ امام احمد رضا حضور کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا یہ چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے حضرات، میں آپ کو ایک اور واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر آیا ہوں، آقا میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، آقا آپ کے سامنے اس لیے حاضر آیا ہوں، آقا مجھے کھانا دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، ان صحابی سے فرمایا، اے صحابی تم بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بھر جو پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مٹھی بھر جو قبول فرما لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ صحابی کہاں ہیں جو مجھ سے کھانا لینے کے لیے آئے تھے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابی کو وہ مٹھی بھر جو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی یہ جو لے کر کے جاؤ، اس کو پیس کر اس کی روٹیاں بنا کر تم بھی کھانا، اپنی بیوی کو بھی کھلانا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا اور یتیموں مسکینوں کو بھی دے دینا، مخلصوں خلاصوں کو بھی کھلا دینا، اور مچل جانا تو درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا۔ وہ صحابی مٹھی بھر جو لے کر اپنے گھر آتے ہیں، آنے کے بعد جو کو پیس کر اس کی روٹیاں بنا کر خود بھی کھاتے تھے، اپنی بیوی کو بھی کھلاتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے تھے، یتیموں مسکینوں کو بھی دیا کرتے تھے، اڑوسیوں پڑوسیوں کو بھی دیا کرتے تھے، مخلصوں خلاصوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ پر دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت یہ تھی کہ وہ مٹھی بھر جو میں کبھی کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن صحابی کے دل میں خیال آ جاتا ہے، کیوں نہ میں آج اس جو کو ناپ لوں کہ یہ جو کتنا بچا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دیا ہوا جو ان صحابی نے ناپ لیا۔ ناپنے کے بعد وہ جو کچھ ہی دن میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی روتے ہوئے آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مجھے عطا فرمایا تھا ایک زمانے تک میں استعمال کرتا رہا، میں اپنی بیوی کو کھلاتا رہا، اپنے بچوں کو کھلاتا رہا، یتیموں مسکینوں کو بھی دیتا رہا، مخلصوں خلاصوں کو بھی کھلاتا رہا، اڑوسیوں پڑوسیوں کو بھی دیتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک زمانے تک میں نے اس کو استعمال کرا،
پر دست مصطفیٰ کی برکت یہ تھی، آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت یہ تھی کہ جو میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب میں نے اس جو کو ناپ لیا ہے تو وہ جو ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ناپنے کا مطلب تو یہ ہے، وزن کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی، اگر تو اس جو کو نہ ناپتا تو نسلاً بابا نسلی تیری اولاد کھاتی، پر جو میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جب ہمارے اور آپ کے پیارے حضور احمد رضا خان کی نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، نبی کا دیا ہوا سامان اگر کوئی صحابی ناپ لے تو ناپنے والے کا سامان ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا نبی کو علم غیب کوئی ناپ لے تو ناپنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، بس میں یہاں پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، اور واقعات آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل RTH ورلڈ کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کون سا واقعہ اچھا لگا، اور کون سے واقعے آپ سننا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میں ریحان رضا ملتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ریحان رضا ملتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔